بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز کی اقسام سب سے پہلے کس نے بیان کی؟ آواز کب سے اس کائنات میں ہے اور کیا انسان ہر آواز سن سکتا ہے؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی ان سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، دنیا میں ہر چیز کسی نہ کسی لہر کی صورت میں حرکت کرتی ہے اور انہی لہروں میں ایک ہے آواز۔ آواز دراصل ہوا یا کسی بھی مادے میں پیدا ہونے والی لہریں ہوتی ہیں جو جب ہمارے کان تک پہنچتی ہیں تو دماغ انہیں آواز کی صورت میں پہچانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ہوا نہیں ہوتی یعنی خلا، وہاں آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ ناظرین، انسان نے جب سائنس کی طرف قدم بڑھایا تب اسے معلوم ہوا کہ آواز کے مختلف درجات، طاقتیں اور حدیں ہوتی ہیں، اور اس تحقیق کے نتیجے میں سائنس نے آواز کی 3 بنیادی اقسام بیان کی۔ مگر ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ جو بات سائنس نے آج بتائی ہے وہ مولا علی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اپنے ایک خطبے میں واضح بیان کر دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں سائنس جو بھی دریافت کرتی ہے وہ 1400 سال پہلے ہی اہل بیت علیہ السلام کسی بھی صورت میں بتا چکے ہوتے ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہر چیز کا علم موجود ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے اس خطبے کی جس میں انہوں نے آواز کی اقسام بیان کی۔ امام فرماتے ہیں، خدا کے سوا ہر سننے والا خفیف آوازیں نہیں سن سکتا، اور بہت تیز آوازیں سننے والے کو بہرا کر دیتی ہیں، اور کچھ آوازیں دوری کے باعث انسان تک پہنچتی ہی نہیں۔ ناظرین، یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ آواز کی مکمل تعریف ہے۔ آئیے اب ہم ان تینوں نکات کو سائنس اور مولا علی علیہ السلام کے علم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کچھ خفیف آوازیں نہیں سن سکتا۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان صرف 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز تک کی آوازیں سن سکتا ہے۔ اس حد سے نیچے والی آوازیں انفرا ساؤنڈ کہلاتی ہیں، اور اس حد سے اوپر والی آوازیں الٹرا ساؤنڈ کہلاتی ہیں۔ یعنی یہ آوازیں موجود تو ہیں مگر انسان انہیں نہیں سن سکتا۔ اور پھر سائنس ثابت کرتی ہے کہ اگر آواز کی شدت 120 ڈیسیبل سے زیادہ ہو جائے تو کانوں کے اندر موجود نازک جھلیاں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور 140 ڈیسیبل سے اوپر آواز انسان کو فوراً بہرا کر سکتی ہے۔ یعنی انسانی کان محدود حد تک آواز سن سکتے ہیں مگر اللہ سب سنتا ہے۔ آخر میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ آوازیں دوری کی وجہ سے انسان تک نہیں پہنچتی، اور سائنس کہتی ہے کہ آواز راستے میں کمزور ہو جاتی ہے، جسے ساؤنڈ اٹینویشن کہا جاتا ہے۔ فاصلہ زیادہ ہو یا درمیان میں رکاوٹیں ہوں تو آواز ہوتے ہوئے بھی کانوں تک نہیں پہنچتی، بالکل ویسے جیسے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا۔ ناظرین، یہ کوئی عام انسانی علم نہیں تھا، یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو عطا کیا۔ سائنس کا ہر قدم حق کے دروازے تک پہنچنے کی کوشش ہے، اور وہ دروازہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ سائنس نے آج جو کچھ سمجھا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے علم کی ہی بدولت ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے یہ سب باتیں صدیوں پہلے سمجھا دیں جو آج سائنس نے تحقیق، آلات اور مشاہدے کے ذریعے دریافت کی ہیں۔ ناظرین، مولا علی علیہ السلام نے یہ حقائق بغیر کسی لیب، تجربے یا مشینی آلے کے بیان کیے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا علم خدا کی طرف سے عطا کردہ علم ہے۔ آج سائنس جتنا بھی آگے بڑھ رہی ہے وہ اصل میں اہل بیت علیہ السلام کے بیان کردہ علم سے ہی
استفادہ حاصل کر رہی ہے۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے صرف آواز کے بارے میں یہ حقائق بیان نہیں فرمائے، بلکہ رنگوں کے بارے میں بھی عجیب حکمت بری باتیں ارشاد فرمائی۔ مولا نے بتایا کہ کچھ رنگ ایسے ہوتے ہیں جو عام آنکھوں کو نظر نہیں آتے، اور کچھ رنگ ایسے ہیں جن کے اثرات براہ راست انسان کے دل، دماغ اور احساسات پر پڑتے ہیں۔ ناظرین، ہم آنے والی ویڈیو میں رنگ کی ایجاد اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔